سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان منہ سے، لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ جو بھی انسان منہ سے نکالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ پھر اس کی دو قسمیں، لفظ موضوع، نمبر دو لفظ محمل۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ با معنی کو، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اور بے معنی کو محمل۔ جیسے روٹی ووٹی، چھوٹی کا روٹی ووٹی، پانی وانی وغیرہ۔ تو پانی روٹی یہ تو موضوع ہو گیا، اور چھوٹی اور وانی یہ کیا ہو گیا؟ محمل ہو گیا۔ پھر لفظ محمل سے بحث کرنا تو فضول ہے، معنی ہی کوئی نہیں اس کا، تو بحث کس سے ہوگی بھائی؟ موضوع سے۔ لفظ موضوع کے آگے پھر دو قسمیں، کون کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل، زید وغیرہ وغیرہ۔ پھر مفرد کی آگے تین قسمیں۔ مفرد کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ اسم فعل اسم فعل حرف۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ تو اگر کوئی پوچھے بھائی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ اور اگر کوئی پوچھے مفرد کی کتنی قسمیں؟ تین۔ کون کون سی؟ اسم فعل حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی بغیر دوسرے کلمے کو ملائے، جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے، اور تین زبانوں میں سے کوئی زبانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل، علم، مفتاح، باب، سقف وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسم کے آگے کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں۔ کون کون سی؟ جامد، مصدر، مشتق۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ جو خود کسی سے نہ نکلا اور نہ اس سے ہاں، وہ اسم جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے کوئی اور بنے۔ میں نے کہا تھا لم یلد ولم یولد، نہ خود کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی اور نکلے، جیسے رجل، فرس وغیرہ وغیرہ۔ نہ خود کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی اور نکلتا ہے۔ نکلنے کا معنی یہ ہے کہ اس سے آگے مزید الفاظ بنتے نہیں ہیں، یہ خود بھی کسی سے نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ خود سے ازل سے موجود ہے، ازل سے صرف اللہ کی ذات موجود ہے، ورنہ یہ کسی نہ کسی کی زبان سے تو نکلا ہے، لفظ ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں بھائی؟ مصدر وہ جو خود کسی سے نکلا ہو، خود کسی سے نہ نکلا ہو، کسی سے نہ بنا ہو، مگر اس سے آگے بہت سارے لفظ بن گئے، جیسے نصر، ضرب وغیرہ۔ نصر سے اس میں فعل بنا ناصر، ضرب سے اس میں فعل بنا تو کیا بن گیا؟ ضارب۔ تو ضارب ضرب سے بنا، ناصر نصر سے بنا وغیرہ، اس طرح بہت سے۔ مشتق وہ اسم ہے جو خود مصدر سے بنا، خود کس سے بنا؟ مصدر سے بنا۔ اچھا، جیسے ضارب ضرب سے بنا، ناصر نصر سے، وہی مثال یہاں بھی آ جاتی ہے۔ فعل، اب اسم کی بحث مکمل ہوگی۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یا یوں ترجمہ کر لیں اس کا کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور تین زبانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ضربہ فعل ماضی کی مثال، یضرب فعل مضارع کی مثال، اضرب امر کی مثال، لا تضرب نہیں کی مثال۔ انشاءاللہ جب آپ گردانے پڑھیں گے تو آپ سارے آ جائیں گے، ابھی آپ نے ابتدا کی ہے تو انشاءاللہ سارے آ جائیں گے۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ واپس جیسے اسم کی ہم نے پڑھی تھی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ فعل کی کتنی ہیں؟ چار قسمیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے وقت۔ مضارع جس میں حال اور استقبال دونوں پائے جائیں، کبھی اس کا ترجمہ آپ حال والا بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ استقبال والا بھی، جیسے یضرب ہے تو یضرب کا ترجمہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ مارتا ہے، اور یہ بھی کرتے ہیں مارے گا، تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ گردان میں بھی یوں کرواتے ہیں کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، تاکہ دونوں کے اوپر پتہ چل جائے کہ مضارع حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ تیسری چیز تھی امر۔
امر اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے، کسی کام کے کرنے کو مثلا میں آپ کو کہتا ہوں بھائی سبق پڑھو، تو آپ سے سبق پڑھنے کا مطالبہ کر رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں۔ نہیں اسے کہتے ہیں جس سے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے یا کسی کام سے روکا جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں لا تضرب، تو مت مار، تو مانا کیا کہ بھائی میں تجھ سے نہ مارنے کو طلب کر رہا ہوں یا تجھے مارنے سے روک رہا ہوں، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں قسموں کی۔ آگے ہے حرف، کلمے کی تیسری قسم کیا ہے؟ حرف۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملتا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں نہیں ویسے من ہے، ویسے معنی تو اس کا سے ہے، لیکن صرف سے کوئی بات سمجھ میں آئی؟ فی ہے، اس کا معنی میں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ الا تک کوئی بات سمجھ نہیں آتی، علا پر کوئی بات سمجھ میں آئی۔ اب من اور الا کا معنی سمجھنے کے لیے ہم اس کی ابتدا اور انتہا کو ذکر کریں تو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی ابتدا کی بصرہ سے۔ اب من ابتدا کے لیے آیا، اس نے بتایا کہ سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی بھائی؟ بس اب من کا معنی سمجھ میں آیا۔ الی الکوفہ، کوفہ تک، انتہا کہاں ہوئی؟ کوفہ۔ اب الا نے بتلایا کہ انتہا کہاں ہے؟ کوفہ۔ اگر اس کے ساتھ کوفہ نہ لگتا تو الا کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، کوفہ لگا تو معنی سمجھ میں آ گیا۔ تو کلمے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ اسم، فعل، حرف، تینوں کی وضاحت ہوگی۔ اب کلمے کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے بھائی؟ کلام۔ کلام۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کلام۔ کلام۔ اچھا، انہوں نے حرف کی بھی آگے دو قسمیں بتائی ہیں، آپ بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیں گے یا آگے جا کر علم النحو میں بھی پڑھیں گے۔ عامل اور غیر عامل، کچھ حروف ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ لفظوں کے اندر معنی میں بھی کچھ کا فرق ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا۔ مرکب، مفرد کے مقابلے میں مرکب وہ اسم ہے جو وہ لفظ ہے، اسم نہیں کہیں گے، وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ اس کی پھر دو قسمیں، اس کی کتنی قسمیں؟ دو۔ اسی مرکب کا دوسرا نام کلام بھی ہے، اگرچہ انہوں نے مرکب مفید کو کلام کہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مفرد کو کلمہ جب کہا تو مفرد کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مرکب۔ اس کو کلام کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ کلام۔ تو کلام کی کوئی تعریف پوچھے تو کیا کریں گے؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں، کلام وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ ٹھیک ہے، اب فی بھی کلمہ ہے، دار بھی کلمہ ہے، اکیلے سارے کلمہ ہیں، ان کو جب ملائیں گے آپس میں تو کیا بن جائے گا؟ کلام بن جائے گا، مرکب بن جائے گا۔ مرکب پھر دو قسمیں ہیں، جیسے آپ نے مفرد کی 3 قسمیں پڑھی تھی، مرکب کی کتنی ہیں؟ 2 قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مفید کے لفظ سے سمجھ آتا ہے جس میں کوئی فائدہ ہو، تو مرکب مفید کی تعریف کیا ہو گئی کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے، کہنے والا تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم، سننے والے کو کسی بات کی خبر یا طلب ہو۔ اب خبر یا طلب ہوگی تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، جیسے ذہب زید، زید گیا، اب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ زید پہلے یہاں تھا، وہ کیا یہاں سے چلا گیا۔ طلب کی مثال، یہ تو خبر کی مثال ہو گئی۔ ایتی بالماء، پانی لے آؤ، اس میں آپ کو طلب معلوم ہوئی، پانی لانے کا وہ کیا کر رہا ہے؟ طلب کر رہا ہے۔ تو طلب معلوم ہو یا خبر معلوم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو مرکب مفید کی تعریف کیا ہو گئی کہ جب بات کہنے والا اپنی بات کہہ چکے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو، خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے ذہب زید ایتی بالماء۔ پھر مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے۔ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ کلام تو مرکب، میرے خیال میں مرکب کو کلام کہنا چاہیے، لیکن چلو ان کی بات مانتے ہیں کہ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام۔
پھر جملہ کی دو قسمیں تھیں. تو گویا مرکب مفید کی کتنی قسمیں؟ دو، کیونکہ جملہ اور مرکب مفید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر دو. جملہ کی کتنی قسمیں؟ دو. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. کیونکہ خبر ہوگی تو اس کو آپ سچا یا جھوٹا کہیں گے نا. اگر طلب ہو، امر ہو، نہیں اس کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. آپ کو کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، آپ کو یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بات ٹھیک ہے یہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ پانی لے کے آیا ہے، یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. شاید یہ لے کے آیا اور شاید نہ لے کے آیا. جملہ خبریہ، یہ اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. جس کو سچا جھوٹا کہا جا سکے اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ. جملہ خبریہ، جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا سکے. اور انشائیہ کی تعریف اب کیا بن جائے گی؟ اس کی کا الٹ ہو جائے گی. بتاؤ کیا بنے گی؟ اس کو سچا یا جھوٹا کہا. جس میں بات کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. پھر جملہ خبریہ کی تو آگے پھر دو قسمیں. جملہ کی دو قسمیں ہوئی تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے. اس کی پھر دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید قائم. ہم نے صرف پہلے لفظ کو دیکھا، زید اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو. جیسے ذہب زید، ذہب فعل ہے، زید اس کا فعل، تو پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے. اگر پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے. آگے انشائیہ کو ہم پھر پڑھیں گے. تو دیکھو بھائی، اچھا آگے پھر اس میں اس کی بھی آگے اقسام ہیں. اس کو مسند کسے کہتے ہیں، مسند علیہ کسے کہتے ہیں، وہ بھی کل پڑھیں گے. ابھی تک کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ علم النحو کی تعریف، اس کا فائدہ، پھر اس کا موضوع. پھر ہم نے پڑھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں. پھر لفظ کی دو قسمیں، کون کون سی؟ موضوع اور محمل. پھر لفظ موضوع کی آگے دو قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کا دوسرا نام کلمہ. پھر کلمے کی تعریف ہم نے پڑھی کہ وہ جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے. پھر اس کے آگے کتنی قسمیں پڑھی؟ تین، اسم، فعل، حرف. پھر ہر ایک کی تعریف. اسم اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر از خود دلالت کرے، یعنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں آ جائے، اور تین زبانوں میں سے کوئی زبانہ اس میں نہ پایا جائے. پھر اس کے ہم نے کتنی قسمیں پڑھی؟ تین قسمیں پڑھی. کون کون سی؟ جامد، مصدر، مشتق. جامد نہ جو خود کسی سے بنا نہ اس سے کچھ بنے. مصدر جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، اس سے بہت سارے بنتے ہیں. اور مشتق جو خود کس سے نکلتا ہے؟ مصدر سے نکلتا ہے. پھر ہم نے فعل کی تعریف پڑھی کہ جو اپنے معنی بتلانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں، اور تین زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. پھر اس کے ہم نے آگے چار قسمیں پڑھی، ماضی، مضارع، امر اور نہیں. ماضی گزشتہ کو کہتے ہیں، مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. امر میں کسی کام کے طلب کو کہا جاتا ہے، اور نہیں میں کسی چیز کو روکا جاتا ہے، کسی کو کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے. پھر آگے ہم نے پڑھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. پھر مرکب کے آگے دو قسمیں پڑھی، مرکب مفید اور غیر مفید. مرکب مفید اسے کہتے ہیں جس میں بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، بات کہہ چکے تو سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو. اگر خبر معلوم ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، طلب ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے. تو گویا کہ اس کے آگے پھر کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو قسمیں ہو گئیں. کس کی؟ جملہ مرکب مفید کی. مرکب مفید کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. اور کلام بھی اسے کہتے ہیں. جملہ کی پھر دو قسمیں ہوگی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اسے کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو. جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو. بس یہ خلاصہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.